السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران محترم، دینی اور اسلامی بھائیوں، بڑے صبر و تحمل سے اپنے معصوم بچوں کو سنبھالتے بیٹھی میری ماں اور بہنوں، آج 1 سپٹمبر 2024 رائچور ڈسٹرکٹ سروار اس گاؤں کی مسجد اہل حدیث اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کھڑا ہوں۔ جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی اس شہر کے امام اور عالم دین آپ کو بتائے کہ 2016 میں میں یہاں پر آیا تھا۔ 8 سال کے عرصے کے بعد سروار کو آنے کا دوبارہ اللہ نے مجھے موقع عنایت کیا۔ اسٹیج پر تشریف آور ضلعی جمعیت اہل حدیث رائچور کے امیر محترم صادق بادشاہ بھائی بابل بھائی اور ضلعی جمعیت کے سیکریٹری جناب عبداللطیف ندوی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران، سروار مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور مسجد حاضہ کے ذمہ داران، تمام بھائیوں، تمام بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد، مسجد حاضہ کی جو ادھوری تعمیر کا جو سلسلہ رکا ہوا ہے اسے پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے آج کی اس شام کو سجایا گیا، تاکہ یہاں پر کئی ہمارے بھائی بہنیں جمع ہوں اور اللہ کے راہ میں وہ اتنا مال خرچ کریں کہ مسجد حاضہ کا ادھورا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اسے پائے تکمیل پہنچائیں، یہ اللہ کے رحم، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے بے شک پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کار خیر میں ذمہ دار یا کچھ اس کے ہم اگر ذریعہ بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث فخر والی بات ہوگی۔ دنیا میں برکت، آخرت میں نجات کا باعث ہمارے لیے ہوگا۔
انشاءاللہ اسی مناسبت سے مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، قرآن کی آیتیں پیش کروں، نبی کے صحیح فرامین پیش کروں، تو نبی کا، اللہ کا یہ فرمان ہے، مومنوں کے ساتھ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اور مومنوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سن کر انسنی نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن حدیث کی باتیں سن کر فوراً اسے آمنا صدقنا کہتے عمل کرنے لگ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے دکھنے والے میرے یہ بھائیوں سے کہ آپ سن کر انسنی کرتے ہوئے لوگوں میں سے ہیں یا سن کر عمل کے جذبے سے کچھ اللہ کے راہ میں کر گزرنے والے، عمل کرنے والے مومن ہیں؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں بھائی، سن کو ادھر کان سے سن کر ادھر کان سے چھوڑنے والے ہیں یا قرآن حدیث کی باتیں سن کر عمل کرنے والے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ عمل کرنے والے. ماشاءاللہ. ابھی میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ بقرہ 254 نمبر کی آیت، اس آیت کے فوراً بعد آیت الکرسی شروع ہوتی. آیت الکرسی سے پہلے کی آیت، اللہ اس آیت میں کیا بول رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، من قبل ان یاتی یوم، وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے خرچ کر لو، قیامت کا منظر آنے سے پہلے خرچ کر لو. یوم لا بیع، اس قیامت میں کوئی لینا دینا تجارت نہیں چلے گی. فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس قیامت کے میدان میں نہ تم کو بچانے کے لیے کوئی سفارش کرے گا، نہ تم کو وہاں چھٹکارا ملے گا. والکافرون هم الظالمون، اللہ کے فرامین کا انکار کرنے والے کافر قیامت کے میدان میں سب سے بڑے ظالم ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے ظالمین میں سے ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون کی آخری آیات میں اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے اللہ کے بندے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر تو اللہ کے دربار میں یہ کہنے لگ جائے، اے میرے اللہ، میری موت سے پہلے مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دیا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیرے راستے میں جمع پونجی، سارے خزانے، سارے بینک بیلنس، الماری تجوری میں رکھا سونا چاندی اور بینک بیلنس میں رکھا ہوا ہزاروں لاکھوں کا پیسہ تیرے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے تیرے راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا تھا. اللہ مجھے مہلت کیوں نہیں دیا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کے موت کا پروانہ آتا ہے، سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ فرشتہ ایک سیکنڈ کی تم کو مہلت دے گا، نہ ایک سیکنڈ پہلے تمہاری روح قبض کرے گا، نہ تاخیر نہ پہلے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد، اسی سیکنڈ میں حلق میں ہاتھ ڈال کو جان نکالنے کا اللہ کے حکم سے چلے آتے. فرشتے کو گڑ گڑائے تو بھی اے فرشتے وصیت لکھنے سے اتنی مہلت نہیں دیتا، اے فرشتے یہ ساری پراپرٹی مسجد کو دینا چاہتا ہوں ذرا مہلت دے، نہیں دیتا. وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا کیجئے. اللہ کے راہ میں دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک دینے والے اوپر کا ہاتھ، ایک منگنے والے نیچے کے ہاتھ والے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید
सुफला, ऊंचा हाथ रब की निगाह में बेहतर है मांगने वाले फकीरों के हाथ से। फल्यदुल उलिया, ऊंचा हाथ से मुराद हियल मुनफिका, ये अल्लाह के राह में खर्च करने वाले। वल यदुस सुफला, और मांगने वाला नीचे का हाथ से मुराद हिय साइलतु, ये फकीर, ये भिखारी, ये मांगने वाले लोग। जरूरत है, वाकई में आप कंगाल हो, अपाहिज हो, कमाने वाला कोई नहीं, मांग सकते, लेकिन हैसियत है, बदन में कुव्वत है, जिस्म में कमाने की ताकत है, फिर भी मांगते फिरोगे, रब की निगाह में मलऊन, क़यामत के दिन जिस्म के चीथड़े निकाल दिए जाएंगे, सारा बदन खून से, जख्मों से लथपथ रहेगा। अल्लाह इस इंसान को जलील कर देगा कि ये कमाने की हैसियत रख कर भी लोगों से मांगते घुमा करता था। शुक्र अदा करो, अल्लाह आपको भिखारियों में नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह आपको देने वालों में बनाया, ऊंचे हाथ वालों में अल्लाह बनाया। भले आप में से कोई 10 रुपए देने की ताकत रखते होंगे, आप में से कोई 100 रुपए देने की ताकत रखते होंगे, आप में से कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई आप में से 100 पति होगा, कोई 1000 पति होगा, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा। ये अल्लाह की देन है, जिसे अल्लाह चाहता है माल में से किसी को कम, किसी को ज्यादा देता है। मेरा खिताब जरा आगे लेको चलने से पहले उन नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा जो मोबाइल लिए मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग मत कीजिए मेरा बयान, बराहे मेहरबानी मेरा बयान रिकॉर्ड मत कीजिए। अगर मैं मना करता हूँ तो इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं। आज यहाँ जो स्टैंड खड़ा किया गया है, मेरा वीडियो शूट हो रहा है, कल या परसों 1 दिन या 2 दिन में आपको यह बयान इंशाल्लाह मिल जाएगा यूट्यूब पर। कोई दूसरे चैनल वाले मेरा बयान शूट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मेरे साथ मजबूरियां हैं जिससे मैं मना करता हूं, वरना आपके दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत है, इसीलिए आप मेरा वीडियो कर रहे हैं। इस मोहब्बत के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बराए मेहरबानी इसी चैनल से आप वीडियो देखिए, बुरा मत मानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह का कानून यह है, मन अनफक़ नफ़क़तन फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह में 1 रुपया देगा, कुतिबत लहू बिस्सबइ मिअतिन ज़िअफ़ा, अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 700 रुपये देने का अजरो सवाब लिख देगा। सुनन नसाई 3180 पर 6 नंबर की हदीस है, सही हदीस है। 1 रुपया अल्लाह के राह में दोगे, वो गफूरुर रहीम आपको 700 रुपये देने का सवाब आपके नामे आमाल में चढ़ाएगा। जितनी पाक नीयत होगी उतने ज्यादा सवाब से माला माल करेगा। नीयत में खतरा रहेगा तो झोली में बड़ा फतरा अल्लाह डालेगा, जहन्नम में उठाकर रियाकारों को डाल देगा। रियाकारी की नीयत से दोगे, जहन्नम में उठा को अल्लाह पटक डालता। इखलास नीयत से अल्लाह को राजी करने के इरादे से दोगे, 1-1 रुपये के बदले 700 रुपयों का बदला अल्लाह देगा। सदका देने से अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह का गुस्सा ठंडा और अल्लाह की जहन्नम की आग अल्लाह बुझा देता है। अस्सदक़तु तुत्फ़िउल क़तीअत कमा युत्फ़िउन नारल मा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को मिटा देती है। सदका करते जाओ, गुनाह मिटाते जाओ, सदका करते जाओ, गुनाह मिटाते जाओ। और सदका करने से मुक़द्दर की आने वाली बलाएं टाल दी जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने सुबह में मस्जिद का डब्बा घर में रखा हुआ है, कॉइन बॉक्स, मदरसे का डब्बा दुकान में रखा हुआ है, कॉइन बॉक्स, जिसे गोलक भी बोलती, कॉइन बॉक्स भी बोलती, सिरवार में क्या बोलती कि
آپ صبح میں 1 روپیہ صدقہ نکالے, ہاتھ چھپا کو ڈالے, چلے گئے باہر. آپ کی تقدیر میں باہر جانے کے بعد روڈ پر بڑا آکسیجنٹ لکھا تھا, اللہ مقدر میں آپ کا آکسیجنٹ ہونے والا تھا. یہ صدقے کی برکت سے اللہ اس آکسیجنٹ سے آپ کو بچا لیتا. آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا. صدقے کی برکت سے آنے والی بڑی بڑی بیماریوں سے, بلاؤں سے اللہ بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی صحیح بخاری 1040 پر 4 نمبر کی حدیث میں کہتے ہیں, ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. یہ سورج یا چاند اللہ کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج یا چاند کسی کے پیدا ہونے پر گرہن نہیں لگتے, کسی کے موت آنے پر بھی گرہن نہیں لگتے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, اگر تم دیکھو کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے, چاند گرہن لگ گیا ہے, فَادْعُوا اللَّهَ, اللہ سے دعائیں کرو, وَكَبِّرُوا, اللہ کی تکبیر بیان کرو, وَصَلُّوا, سورج گرہن, چاند گرہن, صلاۃ خسوف, صلاۃ کسوف, نمازیں پڑھو, وَتَصَدَّقُوا, اور اللہ کے راہ میں صدقہ دیا کرو. ہوگا کیا؟ اللہ آپ کے اوپر کی بلائیں ٹال دے گا, آپ کے مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا کرے گا. صحیح بخاری 1440 پر 2 نمبر کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں, ما من یوم یصبح العباد فیہ, ایسا کوئی صبح نہیں جس میں بندہ صبح کرتا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے, الا ملکان ینزلان, 2 فرشتے آسمان میں نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما, ان میں کا ایک فرشتہ کہتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا, اے میرے پروردگار تیرے راستے میں دینے والوں کی زندگی میں مزید برکتیں بھر دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ, اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتے کہتا ہے, اللہم اعطی ممسکن تلفا, اے میرے اللہ مال رکھ لے کر بھی تیرے راستے میں نہیں دیے جیسا کنجوسی کرنے والے بخیل کے مال کو برباد کر دے, ہلاک کر دے. اللہ اس فرشتے کی دعا قبول کر کو رب کے راہ میں لٹانے والوں کو مزید برکتیں اللہ دیتا ہے. اس فرشتے کی بد دعا قبول کر کو جو کنجوسی کرے گا, بخیلی کرے گا, اس کے مال کو تباہ و برباد اللہ کر کے رکھ دے گا. جوانی دکان میں بیٹھ کو ایسا کماتا, نمازاں چھوڑ لے کو, روزے چھوڑ لے کو. کیا بھئی رمضان میں کپڑیاں کی دکان, فل مارکیٹنگ, تاخراتا آ رہی, تاخراتا جا رہی. تراویح کی نماز چل رہی, تراویح کی نماز ختم ہو رہی. حضرت دکان گھٹ پکڑ لے بیٹھ گئی. کیوں؟ میرے پیسے کمانے کا ٹائم ہے, میں دکان سے نہیں ہل سکتا, مارکیٹ فل بزی. ارے دولت مل جاتی, ثواب ملتا کیا, نیکیاں ملتی کیا, رمضان بار بار ملتا کیا؟ نہیں. ہم نہ ثواب نہ کو, تراویح نہ کو, تاخراتا نہ کو, ہم نہ خالی پیسے ہونا. یہ پیسے کمانے کے چکر میں اتنا پیسے کماتا, آخر کار بڑھاپے میں شوگر کتے, بی پی کتے, کڈنی فیل کتے, ہارٹ اٹیک کتے. یہ جو جمع کر کو رکھا تھا, وہ کڈنی کے علاج کرانے میں پورے پیسے برباد کر ڈالتا. کیا بھائی کڈنی فیل کتے, ڈائلسس کرانا, لے دیو پیسے. جوانی پوری صحت برباد کر لے کو کتنے کروڑوں کمایا تھا کہ بی پی کتے, شوگر کتے, ہارٹ اٹیک کتے, یہ کڈنی فیل, یہ تمام صحت کو برقرار رکھنے, ذرے دن جینے, سکون سے بڑھاپا پانے کے لیے ساری دولت خرچہ کر کو برباد کر ڈالتا. جوانی بھی برباد, بڑھاپا بھی برباد. نماز پڑھو جی 5 وقت کی, صدقہ دیو جی. یہ کوسے بیماریاں کو اللہ آنش نہیں دیتا, یہ بیماری آنے سے پہلے اللہ بلائیں ٹال دیتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, جو آدمی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا, اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو آدمی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا, یہی اصل میں کامیاب ہے. نفس کی حرص مطلب انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر,
حتی زرتم المقابر. انسان کے مال کمانے کی ہرس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اسے خبر میں لے جا دفن کر کو منہ پہ مٹھی نہیں ڈالتے، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. نبی کیا کہتے؟ اگر اس انسان کو ایک پہاڑ بھر کے وادی سونا بھی دے دے، یہ اللہ سے مانگے گا یا اللہ ایک پہاڑ کہیں دیا اور ایک پہاڑ دے، مجھے اور ایک پہاڑ ہونا سننا. ارے دیوانے، یہ جو پہاڑ اللہ دیا تو ہمیں تیرے آنے والے 50 پیڑیاں بیٹھ کو کھائے تو بھی خالی نہیں ہوتا، لیکن ہرس کیا 1 ملیت ابھی دو ہونا. مال مفت دلے بے رحم آرا سو آرا، ڈبل ڈبل کہیں نہیں کاٹ لینا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دل میں عزم مصمم کرے. صرف عزم مصمم، اللہ اسباب پیدا کرے گا. اللہ کے راہ میں دینے سے آپ کے لیے فائدہ کیا؟ نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام نیکیوں کا سلسلہ اللہ ختم کر دیتا ہے، لیکن 3 راستوں سے نیکیوں کا سلسلہ برقرار اللہ رکھتا ہے. وہ سلسلوں میں ایک کون سا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ. ایک صدقہ جاریہ جو آپ نے مسجد کھڑا کر دیا، آپ نے کوئی مدرسہ بنا دیا، آپ نے کوئی سایہ دار درخت لگا دیا، آپ نے غریبوں کو، گاؤں والوں کو پینے کے لیے نل بٹھا دیا، کنواں کھدا دیا، بور دلا دیا. یہ تمام صدقہ جاریہ ہیں. جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں اگر آپ نے ایک اینٹ بھی دلائی ہوگی، ایک سیمنٹ کا تھیلا بھی آپ دلائے ہوں گے، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے وہ مسجد آپ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ بنا دے گا. جتنے لوگ اس کنویں سے، اس بورنگ سے پانی حاصل کریں گے آپ کو صدقہ جاریہ اللہ بنا دے گا. جتنے لوگ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دین کی خدمت کریں گے، وہ مدرسہ، وہ طلبہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ بنا دے گا. او علم ينتفع به، ایسا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھایا. او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، آپ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتی ہے. یہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ آپ کے لیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، قیامت کے میدان میں سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں کو اس عرش الہی کے سائے میں اللہ جگہ دے گا، جن میں کا ایک، اللہ کے نبی کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. کیا مطلب؟ چھپا کر، کسی کو ظاہر کر کے، ریاکاری کر کے نہیں، چھپا کر. آج ہمیں کیا کرتی؟ ایک 500 روپے میں 150 روپے کے آٹے کا، گیہوں کے آٹے کا پاکٹ، 1 کلو دال، ایک 5 کلو چاول، 1 کلو شکر، ایک 500 روپے کا کٹ دلائے تو باہر بلا کو، غریب عورت کو، بیوہ بہن کو، اس کے ہاتھ میں ایسا دیتے ہوئے اس کی فوٹو اتار کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کو، اس کے 5 لاکھ یا 5 کروڑ کی عزت ستیہ ناش کرتی 500 روپے کے راشن کٹ کی وجہ سے. کیا فائدہ جی؟ اپنا نام جتانے، دیکھو میں کتنا خیرات کر رہا ہوں، دیکھو میں کتنا سوشل ورک کر رہا ہوں، میں لوگوں کی کتنی ہیلپ کر رہا ہوں، میں کتنا لوگوں کے لیے مر مٹ رہا ہوں، میں کیا فنڈ جمع کرنے کے واسطے، لوگوں کے پاس لوٹ کو کھانے کے واسطے 4 آنے لیتا، 12 نے اپنے پیٹ میں ڈال لیتا، اور روپا لے کو 12 نے اپنے پیٹ میں، 4 آنے خیرات کریا تو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کر. استغفر اللہ. اللہ کے نبی کہتے عرش الہی کا سایہ کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اس کے صدقے کو اس کے لیے سایہ بنا دے گا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی 20 نمبر آیات میں کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کیا بول رہا؟ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا مطلب؟ کیا اللہ ہمارے مال کا محتاج ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ ہم سے مال مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ قرآن کی آیت تو یہی کہتی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو دو مطلب اللہ کے راہ میں دو، اللہ کے راہ میں، مسجدوں کو دو، مدرسوں کو دو، جہاد میں دو، طلباء کے لیے دو، یتیموں کے لیے دو، غریبوں کے لیے دو، راہ چلتے مسافروں کو دو، بھوکوں کو دو۔ ہر ایک راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرو۔ اللہ کے راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر۔ فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑا چڑھا کر اسے دے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے؟ جو کچھ کے تم خیر خیرات کر کے آگے بھیجو گے، قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھو گے، اپنی نیکیوں کو آگے اللہ کے پاس روانہ کرو گے، ہوا خیر، وہ بہتر بدلہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بہت بڑا اجر بنا کر اللہ اسے دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد کے اندر اللہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد مطلب اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد مطلب غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد، غریبوں کی مدد۔ آج ہم میں کے مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنے امت مسلمہ کے غریب بیوہ یتیموں میں اگر کما حقہ بانٹے تو کوئی مسلمان غریب نہیں بچے گا۔ ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے نہیں، نکالے تو کما حقہ حقداروں کو دیتے نہیں۔ ہوتا کیا؟ ہماری جوان بیوہ لڑکی کسی کے گھر میں کام کرنے جا کر عزت برباد کر لیتی۔ ہماری جوان بیٹی جو بھری جوانی میں کسی نے طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 بچے پیدا ہو گئے، بچے رکھ لے شادی کرتی کہتے مائنے، بچے رکھ لے کو شادی کیوں نہیں کرنا؟ 20 پر 2 سال میں 2 بچیاں کی ماں بن گئی، انہیں مرد مر گیا، بچے رکھ لے نکاح کرتی کہتے مائنے کیوں نہیں کرنا؟ پوری جوانی ایسے ہی بتانا، ہر دیکھنے والے کی نگاہ گندی نگاہ، جو کوئی اس سے لا کر کوئی ہیلپ کرنا چاہے گا، دینا چاہے، اس کا کلیکشن ہے ماں، ہمیشہ گھر کو لا کو کیا کی دیتا رہتا انہیں۔ جو بھی اس کی مدد کرے گا، جو بھی اس کے قریب آئے گا، شک کی انگلیاں اس کے اوپر، بدنامی کی انگلیاں۔ آج ہمارے ماحول میں بیواؤں سے نکاح کرنے کا رواج ختم ہو گیا، غریبوں کو زکوٰۃ دینے کا رواج ختم ہو گیا۔ اسی لیے یہ امت مسلمہ کے اندر زنا کے واقعات اور امت مسلمہ کے اندر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی برکت نہیں، اللہ عز و جل کی مدد نہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، جب تک بندہ اپنے بہن کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ہمیں کسی اور کو مدد کرنا چاہتے ہیں نہیں، اللہ کا جی ہماری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تو یسمع قفف نعالہم، لوگوں کے جوتیوں کے آہٹوں کو وہ سنتا ہے، وہ خود نہیں سنتا، اللہ اسے سناتا ہے۔ جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اس کی قبر میں،
نبی کا فرمان ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کی، صحیح مستدرک الحاکم کی، سنن جامع ترمذی کی، سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی، سنن اربع، صحیح ابن حبان، صحیح مستدرک الحاکم، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے قبر میں سر کی جانب سے عذاب آتا ہے، اس کے قبر میں پیروں کی جانب سے عذاب آتا ہے، اس کی قبر میں دائیں جانب سے بائیں جانب سے عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سر کی جانب قرآن کی تلاوت نیکی کی شکل میں، باڈی گارڈ کی شکل میں آ کر آڑا اللہ کھڑا کرتا ہے، وہ عذاب کو بھگا دیتی۔ پیروں کے پاس عذاب آنا چاہے گا، گھر سے وضو کر کے مسجد کو جو پیدل چل کر آیا کرتا تھا، وہ نماز کی نیکی پیروں کے پاس آڑا آ کر عذاب کو بھگا دیتی ہے۔ دائیں بائیں قبر میں عذاب آنا چاہتا ہے، نبی کہتے ہیں اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ، جو مال وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یہ نیکی دائیں بائیں باڈی گارڈ کی شکل میں آ کر اس کے عذاب کو رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راہ میں دیں گے نہیں تو کون سی نیکی عذاب سے رکاوٹ کا سبب بنے گی؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں لو کان عندی احد ذهبا، اگر میرے پاس ایک پہاڑ جتنا بھی اللہ سونا دے دے، لعجبت ان لا یأتی علی ثلاث، 3 دن بھی میں نہیں گزاروں گا اس پہاڑ جتنے سونے کو میں اللہ کے راہ میں دے کر خالی کر دوں گا۔ وعندی منہ دینار، اور میرے پاس 1 دینار کو بھی میں باقی نہیں رکھوں گا۔ لیس شیء اردسہ فی دین علی، سوائے اس کے کہ جتنا میرے اوپر قرضہ ہے وہ قرضے کو ادا کرنے جتنا مال رکھ کر باقی سارا مال اللہ کے راہ میں میں دینا پسند کروں گا۔ کتنا؟ ایک پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر خالی کرنا پسند کروں گا۔ آج ہمیں کیا کرتی؟ ہمارے بینک میں پیسہ آتے گیا تو ہمارے تجوریوں میں سونا چاندی جمع ہوتے گیا تو ہم نہ سکون کی نیند آتی، ہمارا بینک بیلنس نیل ہوتے جا رہا، ہمارے تجوریوں میں سے سونا خالی ہوتے جا رہا، ہیبت سے ٹینشناں بڑھ جاتی، بی پی ریس ہو جاتی، دھڑکناں تیز ہو جاتی، یہاں تک کہ اچانک کیا آپریشن آیا کرتے 2 لاکھ ڈاکٹر پوچھا، پوری تجوری ایک چک بار خالی کر کو دیا تو یہاں جورو کو ہارٹ اٹیک ہی چاہ جاتا۔ مال خالی ہوا تو ہیبت، مال آتے گیا تو خوشی۔ خوشی کیا بولنا نہیں، ایسی خوشی جی مجھے پہلے پیسے 1 لاکھ دے ڈالو جی، کیا تو بھی کر لے جی، تمہیں مجھے پہلے پیسے 1 لاکھ دیو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث میں بڑی عبرتناک مشہور حدیث، بار بار سنے ہیں آپ، بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمیوں کو میرا اللہ آزماتا ہے، ایک کوڑ کی بیماری والا، ایک گنجا جس کے سر پر بال نہیں، ایک اندھا جس کی آنکھوں میں بصارت نہیں۔ اللہ ان تینوں کو فرشتے کو بھیج کے آزماتا ہے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کہتا ہے، او اللہ کے بندے، میرا اللہ اگر کوئی نعمت تجھے دینا چاہے کیا اللہ سے گفٹ مانگے گا؟ میں اللہ سے مانگوں گا کہ میرا کوڑ دور ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھے بڑی بیماری والا کا دگوں سے نکال ڈالیں، میرا کوڑ دور ہوا تو میں 4 آدمیوں کے برابر گاؤں میں جی سکتا ہوں۔ وہ برکت کی دعا پڑھ کے دم کرتا ہے، فوراً اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ تجھے دولت دینا چاہ رہا تو کون سی دولت پسند؟ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ ایک حاملہ اونٹنی برکت کی دعا پڑھ کر دیتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اے انسان تیرے سر پر بال نہیں، اللہ تجھے کوئی گفٹ دینا چاہ رہا، کیا اللہ سے مانگے گا؟ لوگ مجھے ٹکلو بولتی، لوگ مجھے گنڈو بولتی، میں چاہوں گا کہ میرے سر پر خوبصورت بال آ جائیں۔
اللہ سے دعا کر کے برکت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پر بال آ جاتے۔ اللہ مال دینا چاہ رہا، کیا منگتا؟ گائے پسند ہے، ایک حاملہ گائے، ایک پریگننٹ گائے، اسے دے کر برکت کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے فضل سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے اندھے کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، او اللہ کے بندے، اللہ تجھے کوئی گفٹ دینا چاہ رہا، کیا تو مانگے گا؟ میں اللہ تعالیٰ سے بصارت مانگوں گا، کیونکہ میری آنکھوں میں بصارت نہیں ہے۔ پیچھے والے انگ سنے آ رہا کیا بھائی؟ ماشاءاللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے میں بصارت مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے اور یہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں میں بصارت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ اگر دولت دینا چاہے کیا مانگنا پسند کرے گا؟ مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری دے کر برکت کی دعا پڑھ کے چلا جاتا۔ اب وہ اونٹنی، وہ گائے، وہ بکری بچے پیدا کری، اس کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، ارے بڑے بڑے سیٹا ہو جاتی جینو، بڑے بڑے مالدار، اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے مالدار۔ اللہ اسی فرشتے کو ایک فقیر کی شکل میں بنا کر ان کو اب آزمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اے سروار والو، اے رائچور ڈسٹرکٹ والو، اللہ دولت دیا ہے تو جھولے میں بیٹھ کو جھولنے کے واسطے نہیں دیا، کاراں پو کاراں خرید کو آرام سے گاڑیاں میں پھرنے نہیں دیا، بلڈنگاں پو بلڈنگاں بنانے کو انجوائے کرنے نہیں دیا، بلکہ اگر دولت دیا ہے تو اس دولت میں غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، محتاجوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، راہ چلتے مسافروں کا حق آزمانے کے لیے اللہ تم کا دولت دیا۔ لیکن تمہیں کیا سمجھ رہی؟ اللہ مجھے دیتے جا رہا، دیتے جا رہا، دیتے جا رہا، جھولتے جائیں گے، جھولتے جائیں گے، اب ایک جھولا، اب ایک جھولا، جھولتے جھولتے خبر میں لگ جا گاڑ ڈالتے ہیں تجھے۔ میرے بھائیو، ان تین آدمیوں کو اللہ آزمایا، دولت دینے کا دے ڈالیا، اچھے ہو گئے انہوں۔ اب اللہ کا فرشتہ آتا، کون؟ وہی فرشتہ جو کبھی ان کے چہروں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے سر پر، ان کے ہاتھوں پر برکت کی دعا پڑھ کے ہاتھ پھیراتا، وہی فرشتہ بھکاری بن کر آتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، مجھے اللہ کے راستے میں دے دے۔ کیا یہ تو نہیں جانتا کہ تو کبھی کوڑ کی بیماری والا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، میرے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے تجھے شفائے کلی عطا کیا، اور تو بیمار تھا، اللہ تجھے صحت دیا، اور تو فقیر تھا، میرا اللہ تجھے دولت دیا۔ آج اس اللہ کے نام پر میں مانگتا ہوں، اے اللہ کے بندے، مجھے اللہ کے راہ میں تھوڑا مال دے دے، میں راہ چلتا مسافر ہوں، بڑا بھوکا ہوں۔ اب انہیں کیا بولیا؟ کون رے بولے تجھے؟ میں کوڑی تھا، میں فقیر تھا، میں بیمار تھا، کون بولے تجھے؟ میں پہلے سے بھی اچھا، بڑا خوبصورت، ہٹا کٹا، ہمارے بابا دادا سے میں بڑا مالدار، کوسا بھکاری نہیں آتا، کوسا فقیر نہیں آتا، کیا بھی دیتا نہیں، کوسے اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، کیا کرتا کر لے جا۔ ایسا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ایسا رکھیں دے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا کوڑی فقیر بنا دے، جیسا کوڑی فقیر تھا بھکاری ویسا اللہ بنا ڈالیں دے گا، بددعا کرے چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو حقیقت میں کوڑی بنا ڈالا، پوری دولت جیسا اللہ دیا تھا اللہ تعالیٰ لمحوں کے اندر اس کی دولت برباد کر کو پھر سے اسے فقیر بنا ڈالا۔ اللہ کو خالی دینے کس ہمیں آتا سو دیے سو اللہ نے نکال لینا بھی اللہ کو آتا۔ اسی لیے جن کو اللہ دیا اس مال کو غنیمت سمجھو۔ جب بھی تمہاری زندگی میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مانگنے والے مانگتے ہیں، یہ تمہاری اماں کے پیٹ سے لے کو نہیں آئے تھے تمہیں پراپرٹی، میرا اللہ دیا تم نا، میرا پروردگار عطا کریا تم نا۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اگر اللہ کے راہ میں دینے میں کنجوسی کرو گے، جیسا میرا رب ذوالجلال والاکرام تم کو دولت مند بنا کے آج لکھوں پتوں کروڑ پتیوں میں تمہارا لیسٹ رکھا ہے نام، اللہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں، چٹکی بجانے کے لمحوں میں اللہ کروڑ پتی سے روڑ پتی لا کو روڈ پر بھیک مانگنے بٹھا ڈالتا اللہ تعالیٰ۔ وہ لمحہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کی عبرت کو سمجھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، امت محمدیہ کے ہوش اڑانے، اسے عبرت حاصل کرنے کی حدیث ہے۔ یہ دوسرے آدمی کے پاس آ کر پوچھتا ہے،
ओ अल्लाह के बंदे, मैं भूखा हूं, मैं राह चलता मुसाफिर हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। नहीं देता, जा रे कया। फिर क्या बोले, क्या तू भूल गया तू कभी गंजा था, मेरा अल्लाह तुझे बाल दिया, लोग तुझे टकलू बोलते थे, गुंडू बोलते थे, आज तू खूबसूरत बाल वाला बना, मेरा अल्लाह तुझे, तू कभी फकीर था, मेरा अल्लाह तुझे दौलत दिया, अल्लाह के राह में दे बा। कौन बोले सो मैं गुंडू, मैं टकलू, मैं गंजा, कौन बोले सो? पहले से भी अच्छे हेयर स्टाइल मेरे, बड़े बाला रखे सोला मैं, हमारा अम्मा के पेट से अच्छे बाला लेकर आया सोला मैं, कौन बोले सो? मैं नहीं देता, नहीं देता, क्या करता कर ले जा। ऐसा अगर तू सच बोल रहा अल्लाह तुझे यूं रखें दे, अगर तू झूठ बोल रहा फिर से तुझे फकीर गुंडू अल्लाह बना देगा, बदुआ करे चले गया फरिश्ता। अल्लाह उसे जैसा दिया था माल, पूरी दौलत लम्हों में बर्बाद कर को फिर से उसके सिर के बाला पूरे झड़ गए और फिर से उन्हें क्या है फकीर बन गया। तीसरे आदमी क्या ने, अय अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के राह में दे दे, मैं वो मुसाफिर हूं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, मैं बड़ा भूखा हूं, अय अल्लाह के बंदे, मुझे उस अल्लाह के नाम से दे दे जिस अल्लाह ने तुझ जैसे अंधे को बीना बना दिया, तुझ जैसे नाबीना को बीना बनाया, तू कभी फकीर था, वो अल्लाह अपने रहमो करम से तुझे दौलतमंद बनाया, आज उस अल्लाह के नाम पर मैं मांगता हूं, मुझे दे दे। ये सुनना था, वो आदमी रोने लगा और ये कहने लगा, तू कौन है भाई, तू कौन है भाई, तेरा एक एक जुमला सही है, तेरी एक एक बात सही है, वल्लाह मैं फकीर था, अल्लाह मुझे दौलत दिया, वल्लाह मैं अंधा था, अल्लाह मुझे देखने के लायक बनाया, अगर तू आज उस अल्लाह के नाम पर मांगता है तो ले जा, ये सारी दौलत मेरे अल्लाह की दी हुई है, क्या होना लग जा, सारी दौलत लग जा, मैं अल्लाह के राह में लुटाने तैयार। अल्लाह को वहां खड़े खड़े हाथ उठा फरिश्ता बोला, मेरे अल्लाह, ये 3 आदमियों में 2 आदमियां फेल हो गए अल्लाह तेरे इम्तिहान में, लेकिन ये तेरा बंदा पास हो गया मेरे अल्लाह। अय अल्लाह, ये गरीबों को लुटाने वाला, तेरे रास्ते में देने वाला, अय अल्लाह तू इसे मजीद दौलत दे, मजीद इसके कमाई में बरकत दे, क्योंकि तेरे रास्ते में बेदुरेग इन्हें लुटाने वाला, सखावत और फयाजी से तेरे राह में खर्च करने वाला। और कहने लगा, अरे बंदे, मैं वही फरिश्ता हूं जो कभी बरकत की दुआ पढ़ के तेरी आंखों पे हाथ फेरा था, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं जो इंसान की शक्ल में आजमाने के लिए अल्लाह मुझे भेजा था, तेरे 2 साथी फेल हो गए और तू पास हो गया। अरे सिरवार के भाइयों, अरे मेरी प्यारी बहनों, अरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, ये जान लो अल्लाह तुमको भी देकर आजमा रहा है, अल्लाह हमको भी आजमा रहा है। अगर हम भी आज अपने होश के कान नहीं खड़ा करेंगे, अपने होश और इबरत का दिल में इबरत नहीं हासिल करेंगे, रब्बे जुल जलाली वल इकराम के राह में नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं जिस तरह अल्लाह देकर हमको एक ओहदा, एक पोजीशन, एक इज्जत का मुकाम दिया, अल्लाह लेकर किसी के सामने मांगने के काबिल फकीर और भिखारी भी अल्लाह बना सकता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के अंदर और एक वाक़या बयान करते हैं। एक आदमी रास्ते से जा रहा है, अचानक वो सुनता है बादलों से आवाज आ रही है, ऐ बादलों, तुम फलां के बगीचे को सैर कर दो, यानी बारिशों से पुर कर दो, बारिश के पानी से उसके खेत को सैराब कर दो। और ये सुना और इधर उधर देखने लगा, कहां से आ रही आवाज, ये नाम आ रहा है, फलां बिन फलां के बाग को तुम सैर कर दो। सारे छोटे छोटे बादल जमा हो गए और वो जाने लगे, एक पथरीली पहाड़ पर वो बारिश की तरह बरसे। अब उस पहाड़ से पानी का नाला बह रहा है, अब वो पानी के नाले बहते बहते कई एक खेतों में घुस सकता है जहां रास्ता है, लेकिन वो पानी किसी के खेत में नहीं जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक आदमी के बाग में सारा पानी सैर हो जाता है। और ये सवाल करने वाला करता है, ये बाग किसका है? वही नाम सुनता है जो थोड़ी देर पहले उसने बादलों से नाम सुना था। फिर ये ताज्जुब में पूछता है कि ये बंदा रहता कहाँ है? ये बंदा फलां बस्ती में रहता है। सीधा उसके पास आता है, सवाल करता है, अरे अल्लाह के बंदे, तेरा क्या ऐसा अमल है, तेरी कौन सी वो नेकी है?
اللہ غیب سے بادلوں کو حکم دے کر تیرے باغ کو سیر کرا رہا ہے، تیری کیا ایسی نیکی ہے؟ وہ کہتا ہے جب بھی میرے کھیت کی فصل نکلتی ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ زکوٰۃ کے طور پر غریبوں کو وہیں کا وہیں نکال دیتا ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. دوسرا حصہ میری بیوی بچوں کے 1 سال کے لیے اناج کھانے کے لیے نکال لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ آئندہ سال بیج بونے کے لیے اسی کھیت کے بیج کے لیے میں نکال لیتا ہوں. یہ میرا اصول ہے. اللہ اکبر، کیا پیارا اصول ہے، کیا پیارا اصول ہے. اللہ کے راہ میں دینے کا اصول اس نے بنایا. اللہ غیب سے اس کے کھیت کو سیر کرنے کا قانون فرشتوں سے اللہ بنا دیا. اگر آپ اللہ کے راہ میں اس طرح دو گے، میرا اللہ غیب سے تمہارے لیے راستے مہیا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، رب سے ڈرے گا، رب کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ غیب سے ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرے گا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ دولت میرے پاس آئی کہاں سے، آئی کہاں سے. آخری واقعہ سورہ قلم، قرآن کا واقعہ. سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اصحاب الحدیقہ نام کے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کرتا ہے سورہ قلم کے اندر. نون والقلم وما یسطرون تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک کے بعد سیکنڈ سورہ قلم. سورہ قلم کے اندر اصحاب الحدیقہ کے نام سے ایک واقعہ موجود ہے، بڑا عبرتناک واقعہ. وہ واقعہ کیا ہے؟ شارٹ کٹلی بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، جب بھی اس کے کھیت میں فصل نکلتی تھی آدھا مال غریبوں میں زکوٰۃ کے طور پر، صدقہ کے طور پر بانٹ دیتا تھا، آدھا مال اپنے گھر کو لے کر جاتا تھا. جب وہ مرنے کے قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مر رہا ہوں، میرے زندگی کا ایک اصول ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی کھیت میں فصل آتی ہے میں وہیں کا وہیں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. اس وجہ سے ہر سال میرے باغ کو اللہ بڑھاتے جا رہا ہے، میری فصل میں برکتیں دے رہا ہے، حد سے زیادہ اللہ مجھے دولت دے دیا ہے. اے میرے پیارے بچوں، میرے اس اصول کو مت توڑنا. جب بھی فصل نکلے گی مانگنے والے آئیں گے، چاہے آدھی فصل اللہ کے راہ میں غریبوں میں دینے میں تقسیم کیوں نہ ہو جائے، پہلے غریبوں کو دیکھو، بچا سو مال گھر کو لانا. وہ بچے سو مال میں اللہ اتنی برکت دیتا تمہیں گمان بھی نہیں کر سکتے. اچھی بات لے بابا، ہمیں ویسا کرتی لے بابا کہ اب بڈھا مر گیا لگ جگ گاڑ ڈالے. اب بیٹے ایمان والے نہیں تھے، کرمینل مائنڈ کے تھے، شاطر ذہن کے تھے. اب انہوں بیٹھ کو پلان کرتی بے ایمانہ. ہمارے باوا کو عقل نہیں تھی رے، محنت خود کر کو غریباں کو آدھا کھلا کو جاتا تھا. ہمارے باوا کا عقل نہیں ہوتی. ایک کام کریں گے، ہمیں جو فصل نکلتی ہمیں پورے کا پورا تھیلا میں بھر لے کا گھر میں رکھ لے کو. ہمارے باوا 1 سال بیٹھ کو کھاتے تھے، ہمیں 2 سال بیٹھ کو کھائیں گے. اور 1 سال کھیتی کرنے کا نکو، کوسی فصل کو جپنے کا نکو، 2 سال کھائیں گے. یعنی آدھا مال غریب مانگ دے، آدھا مال 1 سال نہ بیٹھ کو کھاتے، پورا مال لے کا تو 2 سال بیٹھ. کئی سال آتی با غریبہ آتی نا منگنے، فقیر آتی نا. ارے دن میں اتارے تو نہ غریب آئیں گے، رات میں جا کو اتار لے کو آئیں گے. پوری فصل نکالنے کا، تھیلے میں بھرنے کا، بنڈیا میں رکھ لے، گھرا میں لگ گھوڑان میں گزر لینے کا. اب لے کسی کو کانوں کان خبر نہیں، پوری ہنڈی ہمارے پیٹ میں آ جاتی، ہمیں بڑے سیٹا ہو کو بڑے بڑے پیٹا کر لیے جا. ایسا شاطر ذہن سے، کرمینل مائنڈ سے سوچے، بغاوت والی سوچ، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے والی شرارت والی سوچ، غریبوں کے منہ میں مٹھی مارنے کی سوچ. جب انہوں سوچے اللہ بھی کیا کرے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کیا چال چلیں گے، اللہ بھی چال چلیں گا، اور اللہ کی چال سب سے بہترین چال ہوگی. ہوا کیا، رات کو نکال لینے گئے فصل. انہوں کھیت کو آنے سے پہلے اللہ فرشتیاں کو بھیجا، بڑے بڑے فرشتے. وہ بڑے بڑے فرشتے توے پو روٹی سیکے جاتے ٹمپو التھانی سے روٹی لے کو کیسا ہی الٹتی کی فرشتہ اللہ کا آکو ان کے کھیت کے نیچے سے ہاتھ ڈال کو پورا کھیت اوپر
आल्यासारखा जमीन में गाड़ को रख डाला. अब ले पूरा बगीचा के खेत के पूरे झाड़ा अंदर जमीन में गड़को है, ऊपर खाली जड़ा नजर आ रही, मट्टी नजर आ रही, खड्डे खुदरे नजर आ रही. इनो चोरा ऐसर का कंबला ओढ़ले को, थैले पकड़ले को आए, बा आको रात में देख रही रे हमें रास्ता क्या तो भी परपट हुए क्या रे, को से तो रॉन्ग एड्रेस को आए क्या रे, हमारे खेत से बगीचे का ये चना रे रास्ता हमें सीधा है तो यहाँ क्या रे, खाली खड्डे दिख रही ना रे, बड़े बड़े जड़ा दिख रही. नहीं 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 नहीं, हमें रास्ता परपटी, चल चल और एक बार आएंगे, और एक बार आएंगे, और एक बार आएंगे, और एक बार आएंगे, और एक बार आएंगे. रात भर भटकते रहे. जब दिन का उजाला, सूरज निकला, दिन निकला, इन्होंने अपने खेत को अपनी आंखों से देखा. इनको यकीन ही नहीं हो रहा था. तुम्हें क्या जी गरीबां के मुंह में मट्टी डालेंगे, अल्लाह तुम्हारे पेट में फतरे डाल को तुम्हारे मुंह में मट्टी डालता. अल्लाह इनकी दौलत को सत्यानाश कर डाला. और ये वाकया हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुरान मजीद सूरह कलम में अल्लाह बयान किया. क्यों? ऐ उम्मत मोहम्मदिया, जब भी गरीब तुम्हारे सामने आकर सवाल करे, वह अम्मस्साइला फला तनहर, किसी मांगने वाले को मत झिड़को, किसी मांगने वाले को इनकार मत करो. अगर इनकार करोगे, अगर तुम कहोगे ए नहीं जा भाई मेरे पास चिल्लर नहीं, मांगने वाला सेठ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ದಣ್ಯಾರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೇನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರ ಇಲ್ಲ. कई को अल्लाह तुमने चिल्लर देने क्या पैदा करे सो, अरे ऊपर से नोटा नोटा दे रहा ना जी, कट्टे कट्टे दे रहा अल्लाह ताला. तुम्हें कई जी लोगों को चिल्लर नहीं का तो बोल रही ए दणी ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ದಣಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾ, ಇನ್ನೇ ಬಡ ದಣಿ, ऊपर से नीचे ದಣಿ ಹೋಗಿರತ್ತ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಕೆಲಸಗಾರ, ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಹೆಸರ್ಗ ಮೈ ದಣಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್. ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುल्लाह. एक दिन आएगा अल्लाह तुझे वैसा चपरासी बना डालेगा, वैसा नौकर बना डालेगा. अल्लाह अकबर. अब मैं सवाल कर रहा हूं अल्लाह के इसी घर की खातिर, अल्लाह के इस घर की खातिर, ये अल्लाह का घर है, बैतुम मिन बैतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से एक घर है. ये अल्लाह के घर को आज मेरे सामने ये लिस्ट है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, कितने 8.5 लाख रुपए, उससे भी ज्यादा ये लिस्ट है मेरे सामने. यहाँ वजू खाने नहीं है, यहाँ मेहमानों के लिए इमाम नहीं है, और यहाँ पर मस्जिदों का तहरत खाना नहीं है. ये अल्लाह के घर की तामीर की लिस्ट है मेरे हाथ में. अल्लाह अगर तुम में से किसी को माल दिया, किसी को दौलत दिया, किसी को दौलतमंद बनाया, अहले सरवत बनाया, अल्लाह की कसम कंजूसी का मुजाहिरा मत कीजिए. अल्लाह कुरान में कहता है वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा. क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, ऐ मालदार तुझे दौलत दिया था, बता इस दौलत का क्या किया. ऐ अल्लाह तेरा रास्ते में देना चाहता था, मौत आ गई, अब मोहलत दे, तेरा रास्ते में देकर आना चाहता हूं. नहीं, कंजूसी करे, चल जहन्नम में. जब जहन्नम में अल्लाह डालेगा, उन्हें माल दे को जहन्नम से बचना चाहेगा. अल्लाह बोलता वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, तेरा माल तुझे अल्लाह की जहन्नम से छुड़ाने में कोई मदद नहीं आएगा. अब यहां दुनिया में दिए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा. अगर दुनिया में नहीं दिया सरकार ले को गए, कंजूसी करने वाले की दौलत के साथ उठा जहन्नम में अल्लाह पटकता. फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अल्लाह हमको इखलास नियत से देने वाला बनाए और हमारे नेकियों को, हमारे जज्बात को, खैर खैरात को अल्लाह कबूल फरमाए. अल्लाह हमारी तिजारत में बरकत अता फरमाए. जब तक मजलिस के इख्तिताम की दुआ नहीं पढ़ते उठना नहीं, ज़रा नीचे बैठो.